الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، اسی آیت سے متعلق کل کچھ گزارشات آپ نے سماعت کی تھی کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں حرام چیزوں کو ذکر کیا ہے جو انسان کے جسم کو نقصان دیتی ہیں، انسان کی روح کو نقصان دیتی ہیں، انسان کے اخلاق کو متاثر کرتی ہیں۔ فرمایا ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ۔ اور عرب والے ان کو برکت سمجھ کر بھی کھاتے تھے، حلال تو سمجھتے تھے بلکہ حلال سے بھی ایک قدم آگے چلے جاتے، برکت سمجھ کر کھاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے۔ اور شیطان جیسے ان کو پٹی پڑھا گیا تھا، وہ آج کل ہمارے ادوار میں بھی کلمہ گو مسلمانوں کو وہی سبق سکھایا ہوا ہے۔ یہ بھی بہت ساری چیزوں کو برکت سمجھ کر، مفید سمجھ کر، طاقتور سمجھ کر کھاتے رہتے ہیں۔ وہ آپ نے کل 4 چیزوں کا تذکرہ سماعت کیا، آج باقی چیزوں کا ذکر ہے۔ اور اس میں آپ نے کل سماعت کیا حرمت علیکم المیتہ، حلال جانور اگر ذبح کے بغیر مر گیا، مردار ہے، وہ حرام ہے، فرمایا نہ کھانا۔ نمبر 2 فرما دیا ہے والدم، اور خون، دم، بہنے والا خون جو جانور کو ذبح کرتے وقت خون نکلتا ہے، پرندے کے نکلے، جانور کے نکلے، کسی کے بھی، فرمایا وہ خون حرام ہے اور اس کو استعمال نہ کرنا، کپڑے پہ بدن پہ لگ جائے تو دھونا لازم ہے۔ نمبر 3 فرمایا خنزیر حرام ہے، اس کا ذرہ ذرہ حرام ہے، خنزیر کی ہر چیز سے بچو۔ اور میں نے کل بھی ذکر کیا، لیکن آج بھی شیطان اپنا کام کرتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے جی برکت والا خون ہے، جی اس کو استعمال کرو، اس کو مریضوں کو پلاؤ، قربانی کا خون ہے، فلاں کرو، کبوتر کا خون ہے جی نکالو اور پیو بھی، اور چہروں پہ بھی لگاؤ، سب لغویات ہیں۔ فرمایا ناجائز ہے، اس کے قریب نہ جانا، یہ نجس ہے۔ اور خنزیر کے گوشت کو اس وقت بھی کھاتے تھے، آج یہودیوں کے ساتھ مل کر طاقتور سمجھ کر، مفید سمجھ کر کھایا جاتا۔ فرمایا وہ تو بے غیرت جانور ہے، حرام ہے، اس کا ذرہ ذرہ حرام ہے، بچو اس سے۔ تیسری بات بھی کل آپ کے سامنے چوتھی بھی ہوئی تھی کہ ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کا نام لے لیا وہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے غیر کا نام ولی کا لے لیا، یہ فلاں نبی کی نیاز ہے، یہ فلاں بزرگ کی نیاز ہے، یہ فلاں پیر کی نیاز ہے، یہ فلاں ولی کی نیاز ہے، وہ کسی کا بھی نام لیا جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ قرآن نے ذکر کیا ان چیزوں سے بچو، لیکن آج شیطان اسی کام پہ ہمیں لگا چکا ہے، ہمارے بھائیوں کو لگا چکا ہے، کہتا ہے نہ بچاؤ، یہ نیاز حسین ہے، برکت والی، سارے دوڑو۔ اور یہ نظر حسین ہے، سارے اس کو برکت سمجھ لیتے ہیں، یہ 11ویں شریف ہے، برکت ہوگی، یہ شریف ہے نجس، وما اہل لغیر اللہ بھی۔ اور یہ ساری باتیں ہمارے اندر برکت کا ذریعہ سمجھی جاتی ہیں، جو غیر اللہ کی نظر ہے، غیر اللہ کی نیاز ہے، اور وہ درباروں میں لوگ لا کر تقسیم کرتے ہیں، اور یہ بھی دوڑے جاتے ہیں اور وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں نے خوردہ لایا ہے، آپ بھی استعمال کریں اس کو۔ قرآن کہتا ہے ناجائز۔ اب ہمیں قرآن پر ایمان ہوتا، سمجھ آیا ہوتا تو پتہ چلتا۔ قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن سننا نہیں، پڑھنا نہیں، سمجھنا نہیں، پھر شیطان ہمیں یہیں چکروں میں لے جائے گا۔ اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور ان نجس چیزوں میں یہاں تک کل بات ہو چکی ہے، آج آگے بات کرتے ہیں۔ یہ 4 حرام چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا ایک اور جانور بھی حرام ہے، والمنخنقۃ، اور وہ جانور جس کا گلا گونٹ دیا گیا۔ گلا کبھی کبھی جانور کا گونٹا جاتا ہے، مر جاتا ہے،
जानवर बांधा हुआ था, तड़पा था, गिरा था, या किसी जगह से लटका, गले को फंदा लग गया। जब फंदा लगा है तो गंदा खून उसके अंदर है, तो फलिहाजा वो जानवर हराम है। तो बिस्मिल्लाह भी उस पे, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बरकत वाला लफ्ज भी उस पे अदा नहीं हुआ, गंदा खून भी नहीं निकला है, तो ऐसा फंदा लगा हुआ जानवर है, छोटा है बड़ा है, फरमाया हराम है, नाजायज है, मुनहनिका है। और फरमाया इस फंदा लगे हुए जानवर को खाना भी नाजायज। और वो कल भी जिक्र किया, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, लेकिन हम तावील पे चले जाते हैं। जानवरों के बाड़ों में दाएं बाएं जिन लोगों ने जानवर रखे, फंदा लग गया, कोई उसको बेच देते हैं, कहते हैं चलो जी कीमत लगा दो, हल्की कीमत में चलो पार होता है। कहता है ना कुछ कुछ है होगा, चलो छुरी खींच लो। छुरी वैसे खींची जाती है, खुदा का बंदा वो तो हराम हो चुका है, तो फिर उसको आगे चलाया जाता है, लेकिन नाजायज है। वल मौकूज़ा, वो जानवर जिसको चोट लग गई हो। चोट लगने के एतबार से ये भी है कि किसी ने पत्थर मारा जोर का, बकरी को जानवर को लगा, वो बेचारी दबकी और मर गई है। जोर का डंडा मारा, जानवर मर गया, मुर्गी को मारा, मर गई है चोट लगकर। चोट और से होती है, आगे बात अर्ज करता हूँ। किसी भी जानवर को चोट लग गई और फरमा दिया है कि ये नाजायज है, हराम है, चोट लगने से मरा है। हाँ, वो आगे बाद में बात आती है। और चोट में ये भी आ जाता है, हदीस में आता है वजाहत। हजरत अबू सालबा खुशनी रजी अल्लाह तआला की रवायत है, उसने आगे अर्ज किया, या रसूलल्लाह इन्नना बिअर्द कौमिन, हम एक ऐसे इलाके की कौम में रहते हैं, तो हुआ हम अहलुल किताब व अहले किताब वाले हैं, अफनाकुलु फी आनियतिहिम, हम अहले किताब यहूद व नसारा के बर्तन, काफरों के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके बर्तनों में खा सकते हैं। नबी ने फरमाया न खाना, काफर के बर्तन के अंदर नौसत होती है, यहूदी के बर्तन में नौसत है, ईसाई के बर्तन में नौसत है, न खाना उनके बर्तनों में। उन्होंने कहा फ़इल्लम नजिदू, अगर हम इसके अलावा बर्तन ही हमारे पास नहीं है। बहुत सारी जगहों में ऐसे आ जाता है, सफ़र में है बंदा, बहुत सारे और मकामात होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, अगर और बर्तन नहीं मिले, मजबूरी है, फिर फरमाया फ़ग़्सिलू, फिर उनको खूब धो लो, मांज लो, मिट्टी के लगा कर मांजो और फिर धो लो 3 दफ़ा, फिर उस बर्तन को इस्तेमाल करो, मजबूरी है। अल्लाह, एक बात ये बितबा बात हदीस की हिस्से की वजह से मैंने जिक्र कर दी है। और फिर अगली बात कह दी है, फरमाया इनके मनहूस चीज़ों को इस्तेमाल न किया करो, नौसत आ जाएगी। हर चीज़ का असर होता है भाई, वो आप भी यहाँ बैठते हैं, कुरान का असर होता है, कैफियत और हो जाती है। बाहर गंदी मजलिस में बैठेंगे, कैफियत और होती है, मजलिस का फ़र्क होता है। अच्छे बंदे के साथ बैठे तो कैफियत और होती है, बुरे के साथ बैठे तो नौसत के असरात तो होते हैं, बुरों की नौसत होती है। सोहबत साले तोरा साले कुनंद, सोहबत ताले तोरा ताले कुनंद, नेक की सोहबत में बैठोगे तो नेकी की तरफ माइल हो जाओगे, और बुरे की मजलिस इंसान को बुरा करके रख देती है। मजलिस का बड़ा असर होता है, अल्लाह हमें नेक मजलिस नसीब फरमाए। बल्कि मजलिस इंसान दूर की बात है, हर सोहबत का असर होता है। वो हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-फहर वल हुयला फिल वद्दादीन ले अहलिल वबर, कि ये गुरूर और तकब्बर बैलों वालों में होता है, ये ऊँटों वालों में होता है, घोड़े वालों में होता है, क्योंकि ये जानवर गुरूर और तकब्बर ताकतवर होते हैं। इनको पालने वाले जो उनके साथ होते हैं, फरमाया है वहम इंद उसूल अदनाब, वो भी इनकी दुमों के साथ रहते हैं, तो इनके साथ लगातार रहने में इनमें यही गुरूर, तकब्बर, फ़ख्र, शेखियाँ। और फरमाया वल मस्कनतो, और मस्कनत और आजी इंद अहलिल गनम, बकरियों वाले में। बकरी मस्कीन जानवर, उसके साथ चलने वाला भी मस्कीन। वाह, जानवर का भी असर होता है, वह सोहबत होती है। मस्कीन जानवर के साथ चलते चलते बंदा मस्कनत में होता है, तो कब्र वाले जानवर का भी असर हो जाता है। तो अच्छी मजलिस का अच्छा असर, बुरी मजलिस का। और यहाँ भी यही कह दिया है। और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात मैंने इससे जिक्र की, नबी ने फरमाया कि इनके बुरे बर्तनों को भी इस्तेमाल न करो, और न मिले तो मजबूरी है। फिर अगली बात भी आ जाती है, अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, समझ। मैंने अर्ज़ किया दीन के साथ जुड़ेंगे नहीं तो फिर समझ कहाँ आती है। अब उनका लंडे का माल आता है, अंग्रेज और यहूदी बेकार करके बेचता है, हम फख्र के साथ उसको लेते हैं। माशाअल्लाह, लंडे का बड़ा कीमती माल आया हुआ है, वो पेंट बदल कर बेच देता है, वो भी हम फख्र के तौर पर ले लेते हैं। वो पेंट को घुटनों से फाड़ कर देता है, ये कहता है वाह ये यहूदी बेईमान की है, बरकत वाली है, ये उसी को पहन लेते हैं। हाँ भाई सफीर,
وہ کسی اور جگہ سے پھاڑتا ہے یہ بھی فخر سمجھنے لگ جاتا ہے. وہ خدا کا بندہ دیکھو یہ کس بےایمان کی تھی. اور اگر کپڑے نہ ملے تو ان کو لو, اور ملے تو ان کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے, اور نہیں ملے تو پھر مجبوری ہے لینے پڑیں گے. اسی لیے اس حدیث کی وجہ سے سال بخوشنی کی حدیث کی وجہ سے فرمایا کافر کا لنڈا کیوں لیتا ہے, مسلمان کا کپڑا لے لو استعمال شدہ. خدا کا بندہ ہمارے مسلمان نے تو استعمال کیا ہوگا نا, ایک مومن کا استعمال شدہ ہوگا. کافر کے استعمال میں مومن کے استعمال میں زمین اسمان کا فرق ہے, لیکن وہ آپ جانتے ہیں اس وقت ہماری دوڑ کہاں ہے, اس کے پیچھے لگے ہوئے جا رہے ہیں. کہتا ہے عیسائی کے ساتھ کھانا, ہمارے ملک میں عیسائی ہوگا, کافر ہوگا, کوئی اور بھی ہوں گے. ان کے ساتھ عیسائی کے ساتھ کھانا اس نیت کے ساتھ, میری ہاتھ وہ بھی دھو کر آئے, آپ بھی دھو کر اس کو کہو ہاتھ دھو کر, خود بھی کہو بھائی ہاتھ دھو لو, میں بھی ہاتھ دھوتا ہوں, آ جاؤ. طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. ہاتھ دھو کر وہ کھانا کھلاؤ اس کو اپنے ساتھ. کیوں کہ یہ میری ہمدردی سے, میرے اچھے اخلاق سے یہ متاثر ہو کر میرے قریب ہو جائے, میرے اسلام کے قریب ہو جائے. اس نیت کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ ہاتھ دھلا کر کھانا جائز ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ نیت بدلی ہے نا, گویا اس سے ہم متاثر نہیں ہونا چاہتے ہیں, اس کو متاثر کرنا چاہتے ہیں. کرو متاثر, اخلاق, اچھی زبان استعمال کرو, اچھا رویہ اختیار کرو, اس کا اکرام کرو, اس کو کھانا کھلاؤ, بھائی ہمارے ساتھ کھانا کھا, اور ماشاءاللہ کھانے میں اس کو اچھی چیز پیش کرو, یہ لے لو بھائی, اس کو پتہ چلے مسلمان یہ ہوتا ہے. اب ہم ناک چڑھا کر کہیں دفع ہو جاؤ تو اس کو تبلیغ کون کرے گا, وہ خیر کیسے متاثر ہوگا. ہاں لیکن ہم ان کے اعلٰی بن کر, ان کے ملازم بن کر تابع اور جی کریں, اور ان کو جھوٹا بھی کھاؤ اور سب کچھ, وہ ناجائز ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو ایسا اور بہت سارے کافر ہوں گے, ان کو اس نیت سے قریب کرنا, اخلاق کے ساتھ, کردار کے ساتھ, اسلام سے متاثر کرنے کے لیے, دین پہ متاثر کرنے کے لیے جائز ہے. وہ نیت کا فرق اور طریقہ کا فرق ہوگا. تو اگر ویسے ہم کریں تو ان کے ساتھ جب ان کے برتنوں میں نقص ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کھانے میں بھی نقص ہوتا ہے. خدا کا بندہ سمجھ آ گئی ہے؟ پھر بچنا پڑے گا. لیکن اگر ماشاءاللہ ایسے ہو جائے تو ہو جاتا ہے. میں نے پہلی بھی غالباً یہ بات ذکر کی تھی, درس ہی میں کسی صاحب نے سوال کیا تھا, میں نے بتایا تھا ہمارے ہاں جامعہ اسلامیہ میں صدر میں وہ چوڑا تھا ہمارا, صفائی کرتا رہتا تھا بیت اللہ کی, اور کبھی کبھی کسی کمرے میں اس کو بلا لیا جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز خراب ہے, اس کو یہ کر, تو وہ کتراتا تھا کمرے کے اندر آنے میں, مسجد میں آنے کے. میں عیسائی ہوں, بندہ تھا شریف الطبع, بات عاجز مسکنت والا. تو میں نے ایک دفعہ اپنے وقفہ کر کے جب کلاس میں بیٹھا, مہمان تھے, تو جگ لے کر کھڑا تھا کہ کوئی بچہ گزرے تو اس کو پانی دے دو. وہ دوڑ کر آیا, سر میری ضرورت ہے, سر میری ضرورت ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے, میں لاؤں, برا تو نہیں محسوس کرو گے, میں نے ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ بیچارہ اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے. تو اتنے میں طالب علم دوڑ کر آ گیا, وہ جگ لے گیا, پانی لے گیا. میں نے کہا اسے ادھر آ جاؤ, میں بندی بیٹھی ہوں, کھانا کھاؤ. وہ اتنا کترایا اور ڈرا, ایک دم کانپتا, ایک بار کانپتا. جب میں اس کو دعوت دینے لگا, میں نے سمجھا یہ اپنے آپ کو بہت گھٹیا سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان کے ساتھ بیٹھوں گا, کھانا کھاؤں گا. میں نے کہا ہاتھ آپ نے دھوئے نا, کوئی بات نہیں, آ جاؤ. خدا کا بندہ ہاتھ اس کا پکڑا, اندر بٹھایا, کھانا کھلایا, اور وہ کئی دن تک متاثر بیچارہ, اور سلام کرے, آگے پیچھے ملاقات کرے, سر. بعد میں ایک اور استاد کو میں نے بتایا, اس استاد نے کہا میں آج اس کو چائے پلاتا ہوں بلا کر. اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دے دی, وہ مسلمان ہو گیا. داڑھی رکھی ہوئی ہے, اب وہ داڑھی رکھا ہوا بیٹھا ہوتا ہے, وہ پیسے لیتا تھا, لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی مولوی بیٹھا ہوا ہے, طالب علم بیٹھا ہوتا ہے. اور نماز کے ٹائم پر چھوڑا, اندر نماز کو چلا جاتا تھا, پھر نماز سیکھا کرتا تھا. ادھر بھی آیا تھا, میں نے ایک دفعہ تعاون کے لیے کہا تھا, کہتے ہیں میرا تعاون. اس کے رشتہ دار یہ عیسائی ضد کرتے ہیں, پھر اس کے اپنے بیٹے بھی, بڑے بیٹے تھے, وہ بھی ضد کرنے لگ گئے تھے. اس نے کہا تعاون, تو میں نے تعاون کے لیے مغرب کی نماز میں لایا, چھوٹی مسجد تھی اس وقت. تو کوئی بات نہیں ہے, اگلے کو متاثر کرو بھائی, جائز ہے یہ. میری بات سمجھ آ گئی ہے جی. تو عیسائی کو اس ترتیب پر ہم لیں گے, پڑوسی ہے, دائیں بائیں کا ہے, تو اخلاق اور کردار سے متاثر کرو نا, خدا کا بندہ. تو خیر, ابو سالبہ خوشنی رضی اللہ عنہ کی حدیث سنا رہا تھا, تو لنڈے کا اور ان کے برتنوں سے بچو. اگلی بات حضرت ابو سالبہ خوشنی کی, یا رسول اللہ اننا بارض صید, ہم شکاری علاقے میں رہتے ہیں, ہمارے ہاں شکار ہوتا ہے, تو شکار ہم تیر مارتے ہیں. تو نحن نرصد بالمیراز, میراز چوڑائی کے ساتھ تیر بنا ہوتا ہے, لیکن تیر ارزن لگتا ہے جا کر, ایک تو نوک لگے نا, یہ ایسا لگ گیا, پتھر لگ گیا, اور وغیرہ وغیرہ. وَنَحْنُ نَرْصُدُ بِالْبُنْدُقَةِ, ہم بندوق کے ساتھ بھی کرتے. اس وقت کی بندوق بھی ہوگی, اچھا
تو آج کل ہماری بھی بے شمار قسمیں آ چکی ہیں بندوق کی، تو یہ جائز ہے ہمارے لیے. ہماری بات یہاں تھی موقوزہ کے اوپر. نبی نے فرمایا تیر نوک لگی جا کر، اس نے جانور کو زخمی کر کے خون نکال دیا، تو نے بسم اللہ کر کے تیر مارا اور نوک لگ کر زخمی ہو گیا تھا، خون گندا نکل گیا، تیرے جانے سے پہلے پہلے وہ مر چکا تھا، کھا لو. میری بات سمجھا؟ یہ شکار کا مسئلہ ہے. اچھا بسم اللہ کی تھی تیر مارتے وقت، اور نمبر 2 تیر نوکدار لگا ہے تو پھر جائز ہے، چیر گیا. اور اگر تیرا تیر ارزن لگا جا کر، تو یا تیرا پتھر گول تھا، گول پتھر جا کر نوک نہیں لگی اس کی، اب نوکدار پتھر زور سے لگا یا نوکدار گولی زور سے لگی جا کر اور اس کے دبک سے وہ مر گیا، یہ موقوزہ ہے. فرمایا ناجائز ہے نہ کھانا، چوٹ لگ کر مر گیا ہے. یہ موقوزہ کی بات میں نے کی ہے. اور آج کل ہماری بہت ساری لوگ چھرے دار بندوق سے کرتے رہتے ہیں، چونکہ مسائل کا حل کرنا پڑتا ہے، ساری تفصیلات لینی پڑتی ہے، دیکھنی پڑتی ہے. چھرے دار بندوق سے جتنے شکار ہوتے ہیں سب حرام ہیں. کیوں؟ وہ آپ کو بھی پتا ہوگا، چھرے دار بندوق کے جتنے چھرے ہوتے ہیں گول ہیں، نوک نہیں ہے ان کی. اب گول چھرے جا کر لگتے ہیں درخت پہ بیٹھے ہوئے پرندوں کو، تو کافی سارے تم نے گرا دیے، لیکن وہ تو موقوزہ میں شامل ہے. وہ نبی نے فرمایا نہیں ہے. ہاں کچھ بندوقیں ایسی ہیں جو 303 ہے، اس کا چھرا نوکدار ہیں، نوکیں ہیں، نوک جا کر لگے گی، چیر دے گا جانور کو، پرندے کو یا کسی جانور کو. خون نکل گیا، بسم اللہ کر کے مارا اور خون نکل گیا، وہ جائز ہے. نہیں تو یہ چوٹ والے ہیں. چوٹ لگنے سے شکار ہو یا غیر شکار ہو، جانور مر جائے تو وہ حرام فرمایا. والمتردیہ فرمایا کبھی کبھی اونچی جگہ سے جانور گرا، دوڑتے ہوئے جانور گرا، کنویں میں لگ گیا. جانور گرا اونچی جگہ سے، پہاڑ سے گرا، مر گیا. کہیں اور جگہ اونچی جگہ سے گرا، تمہارے پہنچنے سے پہلے پہلے مر گیا، تو جانا بسم اللہ اس کے اوپر ہوئی ہے نا، گندا خون نکلا ہے، حرام ہے متردیہ، نیچے گرنے والا. والنتیحہ، اور کبھی کبھی جس کو جانور کو مار دیتا ہے، مارا زور سے کسی جانور نے دوسرے جانور کو، چھوٹے جانور کو یا برابر کے جانور کو، کبھی طاقتور جانور بیل مارا دیتا ہے سینگ اور جام کر کے چھوٹے کو رکھ دیتا ہے، یا کسی اور بیل کو، گائے کو مر جاتا ہے. فرمایا یہ بھی حرام ہے. والنتیحہ، جو سینگ مار کر ہلاک کر دیا گیا ہو، جانور نے جانور کو مارا، تمہارے پہنچنے سے پہلے پہلے مر گیا، فرمایا حرام. وما اکل السبع، اور جس کو درندے نے کھایا، درندہ کھانے لگے، گیدڑ آیا مرغی پر پڑا، لومڑی آئی مرغی پر پڑی، بکری پر پڑی، دمبے پر پڑی، ظاہر بات ہے وہ حملہ کریں گے. اور بھی جانور اس سے بڑے جانور بھی مارتے ہیں، حملہ کرتے ہیں اور زخمی بھی کر دیتے ہیں. فرمایا جو جانور کھانے لگے وہ جانور تمہارے پہنچنے سے پہلے مر گیا، وہ حرام ہے. یہ جانور نے مارا ہے، بسم اللہ تو نہیں ہوئی اس پر، اور نمبر 2 گندا خون نہیں نکلا ہے. لیکن آخر میں منہنے کا، جس کو پھندا لگا، جس کو چوٹ لگی، جو اونچی جگہ کنویں سے گر گیا یا کسی پہاڑی سے گر گیا، کسی جگہ اونچی جگہ سے گرا، یا کسی کو جانور سینگ مارا. نمبر 5 یا کسی گیدڑ نے، شیر نے، چیتے نے بکری کو، بیل کو حملہ کیا، جو بھی حملہ کیا. یہ 5 جانوروں کے لیے آگے فرما دیا الا ما زکیتم، تم جا کر پہنچے، ابھی جانور مرے نہیں تھے. وہ جو درندے کا حملہ کیا ہوا ابھی مرا نہیں، زندہ مل گیا، تمہیں پکڑ کر بسم اللہ اللہ اکبر چھری چلا دو، حلال ہو گیا. اور والنتیحہ، جانور نے جانور کو مارا لیکن مرا نہیں ہے، تم پہنچ گئے، بسم اللہ اللہ اکبر چھری چلا دی، حلال ہو گیا. متردیہ، پہاڑ سے گرا تھا، اونچی جگہ سے گرا، فوراً بندہ پہنچ گیا، جی بھینس مرنے والی، گائے مرنے والی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، حلال ہو گیا. والموقوذہ، جس کو چوٹ لگی تھی لیکن آپ پہنچ کر اس کو ذبح کر لیتے ہیں بسم اللہ کر کے. والمنہنے کا، پھندا لگا، لیکن پھندا لگا، اب جانور مرتا تو نہیں ہے لیکن کچھ کان اس کا حرکت کرتا ہے، پاؤں حرکت کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے زندہ ہے، تو اس کے پھندے کو تو بعد میں نکالنا، بس بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کر، خون اس کا گندا نکل جائے اور بسم اللہ اس پہ پڑی جائے. یہ 5 جانور فرمایا اگر تم نے زندے پا لیے اور ان کو ذبح کر لو تو حلال، زندے نہیں، تمہارے پہنچنے سے پہلے مر گئے، یہ مردار، حرام ہے. اور پہلے والے 4، کوئی کہے میں خنزیر کو بھی تم کرتا ہوں، اس کو بھی ذبح کرتا ہوں، حلال ہو جائے گا. یا پھر وما اہل لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام کا بکرا ہے، چھترا ہے، دمبا ہے، بیل ہے، کہتا ہے میں نے بسم اللہ کر کے ذبح کیا ہے. محدثین کرام سارے کے سارے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، سارے کہتے ہیں کہ اللہ ما زکیتم صرف آخری 5 کے لیے ہے، پہلوں والوں کے لیے نہیں ہے. میری بات سمجھ آئیے؟ اب کوئی کہتا ہے یہ بکرا فلاں کی نیاز ہے، فلاں دربار کی ہے، اور کہہ دیا ہے اس نے یہ فلاں بابے کی ہے نیاز، اب یہ کہنے سے بعد میں بسم اللہ کر کے ذبح کر تو وہ حلال نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ آئیے؟ وہ اتنا گندا لفظ استعمال کر دیا اللہ کے ساتھ غیر کو تم نے لایا ہے کہ وہ اب حلال نہیں ہو سکتا ہے.
توبہ کر پکی. وہ جس نے نظر مانی ہے وہ توبہ کرے, یا اللہ مجھے توبہ, میری معافی ہے, میں غلطی کر چکا ہوں, مجھے معاف کر, ہاں وہ پھر ہو جائے گا. لیکن اس نے غیر اللہ کا نام لے لیا اور بعد میں دوسرا بندہ بسم اللہ کر کے ذبح کرتا, حلال نہیں کہتا میں نے بسم اللہ کر کے ذبح کیا. تو نے بسم اللہ کیا لیکن پہلے غیر اللہ کا نام لینے سے وہ حرام ہو چکا ہے, اور حرام کی ہوئی چیز کو دوبارہ بسم اللہ سے حلال ہے. گدھا پڑا ہوا ہے, گدھے کو کہو میں بسم اللہ کر کے ذبح کیا, حلال ہو گیا. او بھائی وہ پہلے سے حرام ہے, تیرے بسم اللہ سے نہیں حلال ہوتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس تنبیہ کر کے فرماتے تھے, یاد رکھنا مردار کو ذبح کرو تو حلال نہیں ہے. میں نے کل ذکر کیا لاپ پیشاب کی باتیں نہیں ہیں, اور اس خون تو ہے ہی نہیں ذبح والا. خنزیر کو ذبح کر حلال نہیں ہوگا. جو جانور غیر اللہ کی نظر ہو گئے, نیاز ہو گئے, ان کو بھی بسم اللہ سے حلال نہیں کیا جائے گا. باقی 5 کو الا ما زکیتم کے اندر اللہ نے فرما دیا, اگر منحنے کا پھندے والا ہے, چوٹ والا ہے, گرنے والا اونچی جگہ سے گر گیا ہے, جانور نے سینگ مارا ہے, شیر نے بکری پھاڑ دی, بیل پھاڑ دی, آپ پہنچ گئے ہیں اور زندے کو آپ نے پکڑ کر ذبح کر لیا تو جائز ہے, وہ حلال ہے. یہ حرام جانوروں کا ذکر کر کے فرما دیا. 9 قسم کے حرام چیزوں کا ذکر کیا. وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام, 2 چیزیں اور بھی آگے فرمائی ہیں. یہ 11 چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا اللہ رب العالمین نے. وما ذبح علی النصب, ٹائم تو اوپر نہیں ہو جائے گا, بعض ساتھیوں کو جلدی ہوتی ہے. اچھا, وما ذبح علی النصب, وہ جانور جس کو ہاتھ تھام پہ ذبح کیا جائے. بھائی بکرا مانا ہے کہ میں نے جی یہ میرا بیٹا بیمار ہے اور میں نے اس بکرے کو جا کر اللہ کے نام کا کروں, یا میں جا کر بڑی سرکار کے دربار پہ ذبح کروں گا, داتا دربار پہ ذبح کروں گا, فلاں بزرگ کی بیٹھک پہ کروں گا, فلاں بزرگ کے چلے والی جگہ میں کروں گا, خاص تھان کے اوپر کہتا ہے جا کر ذبح کروں گا. اور قرآن نے کہا وہ حرام ہو گیا ہے. کہ تجھے جگہ کا حرمت کس نے دی ہے, اور بیٹھکوں کی حرمت کہاں سے آئی ہے؟ بچہ ادھر بیمار ہوا ہے, ادھر محلے میں غریب لوگ رہتے ہیں, ان کو ذبح کر کے کھلانا. وہاں خاص جگہ کی تو نے تعظیم بجا لائی. تعظیم صرف اللہ کی ہوتی ہے. تو نے غیر جگہوں کا اتنا مقدس جگہ, مقدس بیت اللہ ہے, وہاں بھی کوئی کہے ذبح نہیں ہے, قربانی اس کی ہے, چند دن پہلے گزر چکا ہے, قربانی لے کر جاؤ اللہ کے نام کی, وہاں حرم میں ذبح کرنا ہے. تو کسی خاص تھان کو, کسی خاص جگہ کو اگر برکت والا, عظمت والا سمجھ کر وہاں جانور جا کر ذبح کرتے, وہ جانور حرام ہو چکا ہے. اور کل پرسوں میں نے ذکر کیا جی, ڈالی جا رہی ہے, جی ڈالی 2-3 بکرے ہیں, 2-3 گائے ہیں, جا رہی ہیں, لوگ پیسے بھی کپڑوں میں ڈال رہے ہیں, ڈالی جا رہی ہے. اور ڈالی کو یہ بکرا کدھر جائے گا, یہ وہاں جا کر ذبح کریں گے, وہاں کوئی خاص کوئی اثر ہوگا. یہ قرآن نے کہا. اب قرآن کون سنے, وہ بیچارے دوڑے جا رہے ہیں. ادھر بھی اور جگہوں میں بھی دیکھا بکرے لیے ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ وہ ہمارے ہاں بھی ایک مصیبت آ جاتی ہے, لوگ جاتے رہتے ہیں وہاں, بڑے بڑے بکرے بیل لے کر جاتے ہیں, اور اٹے کٹے وہاں مجاور کھا کر مست پہلوان بنے ہوئے ہیں. ہر جگہ ایسے ہے, ہر جگہ مست پہلوان ہوتے ہیں. وہ تنکے والا بابا ہیں, پہلے کچھ بھی نہیں جانتے تھے, نہ کوئی ایسے تھا. وہ پہلے نواز شریف کا وہاں رشتہ ہو گیا بچی کا, وہ چلا گیا, پیچھے بی بی بے نظیر نے کہا میں کمی کیوں چھوڑوں, وہ چلی گئی, روڈ بنا دیا, وہاں شرک کا اڈا بن گیا. اب ہر کوئی دوڑتا ہے, جی وزیر اعظم 2 ادھر آئے ہیں, کوئی حادثہ ہے, پورا پنجاب ٹوٹ جاتا ہے. وہاں کے لوگ حیران ہیں. لوگوں نے بھی دیکھا کہ ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں, پنجاب سے بھی آتا ہے مال, ادھر سے بھی بکرے آتے ہیں, بیل آتے ہیں, لوگ بھی قریب والے کہتے ہیں مفت میں گوشت ملتا, آ جاؤ کھاتے ہیں. وہاں مجاور ڈھیر لگا ہوا. اور مجاور کتنے, کون, جتنے دائیں بائیں کے ڈاکہ مارنے والے چور وہاں رات کو آتے ہیں سارے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. یہ اور بہت ساری جگہوں میں ایسے ہوتا ہے, کھا کھا کر وہ کٹے بنے ہوتے ہیں, وہ تو سنڈے ہوتے ہیں, تو لوگ ان کے تھان کے اوپر جا کر دیتے ہیں. فرمائے یہ ناجائز ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. تو خاص تھان کے اوپر یہ موڑا شریف میں ذبح کروں گا, یہ فلاں شریف میں ذبح کروں گا. شریف بھی اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے, اور موڑا ہے بس موڑا ہی ہوگا. سمجھ آ گئی, یہ گولڈ ہے تو گولڈ ہی ہے, شریف کہاں سے ہو, اللہ کا بندہ, سارا کام الٹا اور ہے شریف. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. ایسے نہیں ہیں بزرگوں, ایسے ہوتا رہتا ہے. اللہ اکبر. ورمایا ایک اور بات 11ویں ذکر کر کے فرمائی, وان تستقسموا بالازلام, اور قرآن اندازی اور جوئے کے ذریعے سے مال تقسیم کرو, یہ بھی حرام ہے. اس کو میں الفاظ بدل کر کہوں, لاٹری بھی ناجائز ہے. قرآن اندازی پرائز بانڈ بھی حرام ہے. پرائز بانڈ کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے, پیسے سارے دیتے ہیں اور کام کیا ہوتا ہے, قرآن اندازی نہیں ہوتی ہے, قرے کے ذریعے سے کام نکلتا ہے پرائز بانڈ کا. لاٹریاں بے شمار ہیں. اس کے علاوہ عرب والے بہت سارے یہ کام کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, لیکن اس کو وہ ثواب سمجھتے تھے. وہ کیا تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا حرام کام سے ثواب کو مانا بھی حرام ہے, ثواب نہیں ہوتا, گناہ ہوتا ہے. وہ کیا کرتے تھے, اللہ
کام ان کا یہ تھا، اور اس کو صحاوت سمجھتے تھے۔ غربت کا دور بھی ہوتا تھا، لوگ غریب ہیں اس علاقے کے، کہتے وہ لوگ غریب ہیں، آؤ اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ کیسے ذبح کریں؟ اونٹ کے پیسے میرے پاس تو نہیں ہیں۔ اچھا آج کتنے کا ملتا ہے؟ 1000 روپے کا اونٹ ہے اس وقت۔ اچھا کہتے ہیں 100 روپے میں دیتا ہوں، 100 تو دے، 100 تو دے، 100 تو دے، 100 تو دے، 10 آدمی نے دے دیا، اونٹ خرید لیا۔ کہتا ہے اچھا اونٹ تو ہو جائے گا، تو پھر اس کو آگے کیا کریں؟ اب قرآن اندازی کرو، جس کے حصے میں آئے گا دیکھا جائے گا۔ قرآن اندازی کرتے، اب 10 بندوں کا ڈالا ہوا ہے، اور قرآن اندازی نکلتی تھی ایک کی۔ سمجھ آئی بات؟ ایک کی نکل جاتی، ایک موقع، ایک طریقہ یہ بھی تھا، اور بھی طریقے تھے۔ اب وہ اونٹ کو لے لیتا، اس کو مبارکباد دی جاتی، وہ خوشی میں کہتا لو جی 100 روپے میں صدقہ کرتا ہوں، میرا تو 100 ہی لگا ہے، باقی تو 900 تو 9 بندوں کا لگا ہوا ہے۔ وہ کہتا ذبح کرو جی، آؤ غریبوں میں مال تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ ناجائز ہے، یہ صحابت نہ کر حرام مال کی، یہ باقی 9 بندوں کا حق مار گیا تو۔ بات سمجھ آئیے؟ اور ادھر آج کل کیا ہوتا ہے بھائی سفیر صاحب، قرآن اندازی میں یہی نہیں ہوتا ہے، بے شمار لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے، ایک لے کر چلا جاتا ہے، اور وہ کبھی کبھی کہتے ہیں فلاں جی قرآن اندازی میں گاڑی ملنے والی ہے، قرآن اندازی میں فریج ملنے والی ہے، پیسے کتنے لوگوں کے ہیں، لے گا تو ایک کو، باقیوں کا حق کدھر گیا؟ فرمایا یہ ناجائز ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ لیکن دین کا نہ پتہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو، عرب والے اپنے گھر میں نہیں رکھتے تھے، دیتے تھے غریبوں کو، اونٹ ذبح کر کے غریب کو۔ اور پھر کبھی ایسی بھی ہوتا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاس ازلام ہوتے تھے، تیر، جس طرح آپ کے ہم پرچی ہوگی، وہاں بھی ایک پرچی ہوتی تھی، اس پرچی لکڑ کے تیر ہوتے تھے، جوئے کی تیر ہوتے ہیں، ان پہ ایک پہ لکھا ہوتا ہے خالی، کچھ بھی نہیں ہے، دوسرے پہ لکھا ہوگا ممنوع، ناجائز، نہیں ملے گا، کسی پہ لکھا ہوتا ہے 1، کسی پہ 2، کسی پہ 4۔ اب جناباً یہ تیرا حصہ نکلنے والا ہے بھائی، تیر چھڑکائے نا، چھکا چھکا، ادھر چوکا چوکا نہیں ہوتا ہے، ادھر ایک ہی چوکے، ایک ہی چیز کے اوپر چھکا ہوتا ہے، چوکا ہوتا ہے، 5 ہوتا ہے، 3 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 2 3 1 5 6 حصے ہوتے ہیں، ان میں 6 تیر رکھے ہوتے تھے، ایک پہ 1، دوسرے پہ 2، تیسرے پہ 4 5 6 7 تک لکھا ہوتا تھا۔ اب بھائی آپ کا حفیظ صاحب آپ کا مکورا نکالنے لگا ہوں، ہلا کر مارا، وہ نکل گیا اس کا چھکا، 6 حصے تیرے اونٹ کے، اور کس کو دیں جی؟ دوبارہ لگاتے ہیں تیرے کتنے نکل گئے ہیں جی؟ 1، تو 1 کے ہی رہے گا۔ سمجھ آگی بات؟ اور پھر دوسرے کے نکالے، اس کا 2 رہ گئے ہیں، تو اونٹ ختم ہو گیا نا۔ اور جس کا نکلا بھائی تیرا نکالنے لگے، ادھر آیا خالی، کچھ نہیں ہے، تو جا گھر۔ دوسرے کا آ گیا ممنوع، ناجائز، کچھ نہیں ہے۔ ایسے لگا کر اونٹ کو تقسیم کر لیتے تھے۔ یہ قرآن اندازی کے یہ فال چلتے، قرآن نے کہا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ جوئے کے تیر ہیں، قرآن اندازی کے ہیں، اس کی تقسیم ناجائز ہے۔ ہاں وہ پیسے تو سیو ہو گئے ہیں، لاکھوں کے پیسے سیو کر کے انہوں نے کتنا کمایا اس کا بتاؤ۔ وہ 500 میں لوں گا، لیکن میرے 500 کی قرآن اندازی نہیں نکلی، جس کی نکل رہی ہے وہ کس کھاتے میں جا رہی ہے؟ میرے پیسے تو چلو محفوظ ہیں، لیکن قرآن اندازی ہم 1 نکالیں گے، اور بندے ہم نے 10,000 سے پیسہ لیا ہوا ہے، 1000 اور میری بات سمجھ آئی ہے؟ 1000 ہم نے 10,000 سے لیا تو کتنے ہو گئے ہیں؟ لاکھوں پیسے جمع کر دیے ہیں، اور بات ایک کے حوالے کچھ کر دیں گے اور جمع کریں گے، اس نے دیکھا ماشاءاللہ کچھ ملتا ہے، اور دو جی اگلی قرآن اندازی آنے والی ہے۔ یہ لوگوں کا پیسہ سٹور کر کے فائدے اٹھا رہے ہیں، یہ دوسرے لفظوں میں سود کا نظام ہے۔ یہ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ بچائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق